لا يزال الخير حيا لا يزال۔ اسلام آباد میں دینی مدارس اور درگاہوں مساجد کے حوالے سے وقف املاک ایکٹ آیا ہے۔ اس وقف املاک کا جو قانون ہے اس پہ علماء، دینی طبقات اعتراض کر رہے ہیں، ان کو خدشات ہیں، تحفظات ہیں۔ تو آپ کا چونکہ یہ میدان ہے، فیلڈ ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ وقف ایکٹ مدارس اور اس طرح کے وقف اداروں کے لیے خطرناک ہے؟ کیا زد پڑے گی؟ دیکھیے، اس وقت جو میں نے پڑھا ہے، جتنا اس کو تفصیل سے میں نے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید بہت زیادہ نقصان کرے گا اگر بند نہ بھی کروا دیے، اس لیے کہ اس میں اتنی زیادہ کاغذی کارروائی، اتنی زیادہ قانون، جس میں سے کہ بعض قوانین اصول تو ایسے ہیں کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئینی ہیں بھی کہ نہیں۔ شرعی طور پہ تو اعتراض ہو ہی رہے ہیں، لیکن کیا وہ آئینی طور پہ بھی درست ہے یا نہیں، یہ سوچنا پڑے گا۔ اس میں کئی، اور یہ میرے خیال میں وکلاء اور ماہرین قانون زیادہ ہمیں اس پہ گائیڈ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو اس میں ایک اصولی بات بتا دوں، دنیا بھر میں جو ریاست ہوتی ہے وہ این جی اوز کو سپورٹ کرتی ہے۔ کیوں کہ این جی اوز وہ گیپ پورا کرتے ہیں جو اسٹیٹ یا ریاست نہیں کر پا رہی ہوتی۔ مفت تعلیم، مفت صحت، مفت دیگر سروسز، ریسکیو سروسز، ایمرجنسی سروسز، یہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو اس کے اندر اور دینی مدارس تعلیم کے شعبے میں ان لاکھوں بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف تعلیم دیتے ہیں، سلیقہ سکھاتے ہیں اور سکل سکھاتے ہیں، بلکہ خالی آپ سوچئے کہ ان کو کھانا ہی کھلانا روزانہ، جن کی بڑی تعداد ایسے بچوں کی بھی شامل ہے جو شاید کھانا بھی نہ کھا سکتے ہوں اپنے گھروں میں، ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کو تو ایوارڈ ملنے چاہیے، ان کو تو ریلیف ملنے چاہیے، اس کے بجائے ان کے اوپر تنقید کرنا کہ یہ ہو رہا ہے تو فلانا ہو رہا ہے تو دھماکہ ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ناانصافی ہے۔ بریکرز لگانا، قدغنے لگانا، جی میں نے کہا نا، دنیا میں تو یہ مجھے تجربہ ہوا، میں باہر کے ممالک میں بھی کام کرتا ہوں، وہاں پر میں صدور کو، وزرائے اعظم کو جو ہے وہ ایڈوائز کرتا رہا ہوں، تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ آپ اگر ایسا کام کر رہے ہیں جو کامیابی سے کر رہے ہیں، جہاں اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے، جہاں ریاست نہیں کر پا رہی، پورا نہیں کر سک رہی، اس جگہ تک پہنچ سک رہی، تو یہ تو ان کو تو سراخوں پہ بٹھانا چاہیے۔ الٹا ان کے اوپر اعتراضات اور یہ کرنا، جی وہاں پر دہشت گردی کا الزام ہے۔ آپ خود منسلک ہیں دینی مدارس سے، آپ روز کئیوں میں جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آئیں اور دکھائیں کہ کون سی دہشت گردی، مت بخشیں اس کو، مت بخشیں اس شخص کو جو اس ملک کے، ہمارے پیارے اسلامی اور مسلمانوں کی یہ جو ایک کلا ہے دین کا، اس کے خلاف جو شخص ایک لفظ بھی بکے، بالکل نہ بخشا جائے، چاہے وہ کسی جگہ سے بھی آئے۔ اور اگر دین کے خلاف جو بات کرے، جو معاشرے کو توڑنے کی بات کرے، بالکل نہ بخشیں۔ لیکن اب اس چکر میں جو ساروں کو تو نہ آپ بیچ میں شامل کر کے ان کو بھی رگڑ دیں بیچاروں کو، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ میرا یہ خیال ہے، تجویز ہے کہ مل بیٹھ کے صرف ہمارے پاس تو ہیں اسلام کے ماہرین، مفتیان کرام اور شرعی ماہرین کے ساتھ ساتھ قانونی ماہرین، اور ریاست یہ کہے جی کہ یہ سروسز ہیں جو کہ یہ املاک کے ذریعے سے، جو مدارس کے ذریعے سے، مساجد کے ذریعے سے ہو رہی ہیں اور بخوبی ہو رہی ہیں۔ اس میں اگر کوئی جہاں پر ایک اعتراض ہے یا جہاں پر کوئی تشویش ہے، اس تشویش کو دور کرنے کا ایک سادہ سا سسٹم ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ ہزاروں فارم اور ہم سے بھروانا شروع کر دیں، یہ تو ناانصافی ہوگی، اس سے کام رک جائے گا۔ یعنی نوبل کاز جو لوگ کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بالکل کرنا چاہیے، اور اگر کہیں پہ ہے تو اس کو بھی دیکھ لے۔ لیکن اس پہ چکر میں کہ دو چار لوگ اگر آپ کو لگتے ہیں ایسے، تو وہ جو لاکھوں ادارے لاکھوں لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے۔